حضرات دیاں دلی دعائیں ذکر دے سب کچھ قبول ہوگا میرے مطلب سامنے سورہ مبارکہ نور دیاں پہلی دو آیتاں میں پڑھیں بشر فاصل دیتا ہے خالق کائنات ارشاد فرمانے تبارک الوزیر بیجدہ الملک بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں پوری بادشاہی ہے پھر خالق فرمانا ہوا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور وہی ذات ہے جو ہر شے پہ قادر ہے وہی ذات ہے جو قدرت رکھتی ہے پوری کائنات کے اوپر پھر ارشاد فرمایا لِلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ وہی ذات ہے جس نے موت کو خلق کیا وہی ذات ہے جس نے حیات کو خلق کیا زندگی اور موت کو بنانے والا وہی ہے کیوں بنائی کہ سارے نام کرتے ہیں خان فرماتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ہم نے تمہیں اس کیفیات سے اس لیے گزارا تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے تاکہ تمہیں آزمایا جائے تمہاری آزمائش کے لیے ہم نے یہ سارا سلسلہ بنایا ہے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے هو العزیز الغفور اور وہ ذات ہے جو غالب بھی ہے اور بخشنے والی اگرچہ وہ غالب ہے اور انشاءاللہ بخشن حال ہے بخشن کا انتظام بھی اس کمال کرتا ہے لیکن خالق فرمایا تمہیں اعمال کی دنیا میں بھیج کر ہم تمہارے عمل کو دیکھنا ضرور چاہتے ہیں ہر بندہ اللہ امتحان چاہتا ہے ہر بندہ امتحان دو گلا امتحان چڑھنے اہم جہاں بندہ امتحان چکے وہ حق بنتا ہے وہ اپنا پیپر کرے لوگاں جہاں زیادہ دعائیں دیکھے گا وہ اپنا پیپر ٹھیک نہیں کر سکتا صحیح پیپر اپنا وہی کر سکتا ہے جنہیں پیپر دیتے ہیں وہ جانتا ہے بچے جانتے ہیں تو بچے پیپر دے رہے ہوں گے یا خود بھی پڑھ لکھے ہوتے بیٹھے ہو پیپروں کے دوران اتنا ان کو لکھیے او کی کرتا ہے او کی کرتا ہے اے کی کرتا ہے او کی پہ کرتا ہے او کی پہ کرتا ہے وقت ضائع ہو جاتا ہے تو بندہ اپنے پیپر سے توجہ نہیں دے سکتا میرا خیال ہے کہ بہت اچھی گل ہے بندہ دھیان نہ اپنا پیپر دے اے نہ دیکھے او کی پڑھتا ہے او کی پڑھتا اپنا پیپر اہم گل ہے کہ پیپر اپنا ہونا چاہیے دوسری گل میرے عزیزوں نے دیکھے پیپروں میں آسانی پیدا کرتا کوئی نہیں لیکن اللہ پاک نے بڑی آسانی پیدا کی پیپر نقل کریے تو بندہ فیل ہو کئی بار نقل کی وجہ تو آئندہ وہ امتحان سے بیٹھ نہیں دیتے بالکل اٹھا ہی دیتے خالق کائنات نے 14 سامنے رکھ کے فرمایا نقلہ ماری جاؤ تو پاس ہو جائے چلاؤ اتنی نقل چاہیے کسی مستور نے پاس ہونا ہے تو سیدہ کی نقل کر دیا کسی مرد نے پاس ہونا ہے تو پھر یہ 14 معصومہ کی طرح نقل کرتا ہے جنہیں نقل کا سہارا لوگوں دے کے پاس کرنے کی پوری کوشش کی تھی میرا خیال ہے ہم کسی اپنے چوڑ بڑے جو فیل ہونا ہے اللہ پاک نے کمال کا انتظام کیا اللہ پڑے ہے ہی کمال ہے ہی کریم اب وہ ضرور ہے کمال ہے کہ کتنے پیپراں میں انہیں نقل کی پوری اجازت دے دیتی کہ پوری دنیا کی بیٹیاں ظاہر ہو دیکھ کے پردہ سے جائیں پوری دنیا کے مرد نہ تیرا معصومہ بنو گے کہ سیرت عمل کر لیکن ایک اور رزلٹ والے دن تے رائے تو دی نہیں لگی جتنا رزلٹ آؤٹ نہ ہوئے ادھر رائے نہیں امتحانات کو تھوڑی ہوتی اگر کوئی کریمی کرے رحیمی کرے تو کوئی اشاریہ اشاریہ لالن دے گئے میں اکثر مثال دینا کہ 21 اگر لکھتا جائے وہ درمیان اشاریہ لگی تو 2.1 ہو جائے جواب 2.1 ہوئے تو بدا 21 لکھ چھڑے تو صحیح مختیا پہلے تو چھڑکے چھڑکے ایک تے اشاریہ لانا ہے کوئی اس نقطے کی وجہ تو بندہ فیل ہو سکتا ہے ایک نقطے کی وجہ تو 10 نمبر 10 سوال کیا تو بندہ فیل ہو سکتا ہے بڑی ہوتی کریمی ہے اس ٹیچر کی جہاں نقطہ لان دے گئے وہ آگے کسی کو پینسل دے جائے کسی کو منگتا ہے سیاہی کچھ کر رہا ہے لب لا کے کسی طریقے لا رہا ہے وہ بڑی کر ہے اگر وہ اشاریہ رہ جائے تو کلا رزلٹ والے دن جا کے سارا خاندان میں ترلے کرنا کہ آج اشاریہ لا لیں گے آج ٹیچر نے آج نہیں رزلٹ بن چکا ہے آج نہیں رزلٹ بن چکا ہے رزلٹ تیار ہے مارکیٹ ہو چکی ہے نمبر جمع ہو چکے ہیں پڑھے لکھے بندے بیٹھے آج نہیں رزلٹ والے دن اشاریہ لان کا بھی ٹائم نہیں لگنا مہربانی کرو جنہیں اشاریہ لانا ہے ایتھے ہی لا لو پتہ نہیں اسرائیل کہنے والے پیپر کھول کے لے گیا زندگی کا پیپر جاری ہے زندگی کا پیپر جاری ہے رزلٹ والے دن کوئی رائے
قیامت کا دن ہے اور مالک یوم الدین. دنیا کا کوئی استاد, دنیا کا کوئی پرنسپل رعایت تو رعایت کرنے والا قبلہ رزلٹ والے دن بڑے رزلٹ تھے رعایت نہیں کرتا. نبی کریمی تو صدقے اس حد کر چڑیے اس رزلٹ والے دن بھی سرکار دو عالم کو مقام محمود تے کھڑیا کر کے آکھا ہے تسی جنہیں آندے جاؤ تو میں پاس کرنا. میرا خیال ہے اس خاندان کا رابطہ کر لینا چاہیے. اچھا دنیا تے اگر بہتری کرنی ہے تو پھر ایک ہی خاندان جس خاندان کی سیرت کو نقل کر کے اسی پاس ہو سکتے تے جے کوئی کمی رہ گئی ہے تو بروز اشرفی وہی خاندان پھر سرکار نہیں کھڑے ہونا. ان وقت ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہماری دنیا بھی حسن کر دے, اے اللہ ہماری آخرت بھی خوب کر دے. قرآن تو میرا ہاتھ ہے, دنیا اگر بہتر ہو سکتی ہے پھر بھی اللہ کی وجہ تو آخرت بہتر ہو سکتی ہے پھر بھی اس واسطے میں تھوڑی جلدی کو نظر آ رہا, تھوڑی جلدی کر رہا. میرے مہربانوں ایک مہربانی ضرور کرنی ہے, وہ بڑا اہم پیغام ہے جنہا آج کل میں دے رہا ہوں. آج کل ایک پیغام دے رہا بڑا اہم, میں اہم سمجھنا پتہ نہیں جناب بھی میرا اہم سمجھنا. یہ ہر جماعت واسطے پیپر جلے ہوتے ہیں وہ تو بقیدہ ایک نصاب ہوتا ہے, اس سے نصاب سے پیپر ہوتا ہے. پہلی دے بچے نے پیپر پہلی دے نصاب, پنجویں جماعت دے بچے نے پیپر پنجویں کا بقیدہ نصاب ہے. وہ نصاب باقاعدہ مرتب کر دی, ایک بورڈ مرتب کر دیا, وہ نصاب بنتا ہے. پہلی کا قاعدہ, دوسری کی کتاب, تیسری کی کتاب, پنجویں کی, اٹھویں کی, 12ویں کی کتاباں, 24ویں کی کتاباں, ایم اے کی کتاباں, ایم فل کی کتاباں, وہ باقاعدہ ایک اتنے بورڈ ہے, باقاعدہ ایک اتنے بورڈ ہے. بڑی کیا بات ہے, میں نہ باقاعدہ ایک اتنے بورڈ ہے جہاں کتاباں کا نصاب مرتب کرتا ہے. وہ بہت ہی کوئی اعلیٰ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جہے بڑی انجینئرنگ کر کے نا جی بندے کی حسینہ تھی, بچے کی عمر کا ساتھ لا کے, بچے کی گروتھ دیکھ کے ان پنجابی سمجھ جاتے ہیں کہ کنے جوگ ہے, پہلی کا بچہ کنے جوگ ہے, وہ کتابوں کے مطابق, دوسری کا کنے جوگ ہے, وہ کتابوں کے مطابق, 8ویں کا کنے جوگ ہے, وہ کتابوں کے مطابق. اچھا جی ایم اے کا کنے جوگ ہے, کنے جوگ ہے, کنے جوگ ہے. یہ لاہور بورڈ بیٹھا ہے یا کراچی میں نہیں بیٹھا ہے, انہوں پتہ ہے کہ اے کنے جوگ ہے, اے کنے جوگ ہے, تے اے کنے جوگ ہے. جتنے بندے بنائے ہی آپ نے انہوں نہیں پتا ہے کنے جوگ ہے. مولا بنو جزائے یقین کرو جی, بندہ جتنے جوگا ہوئے وہ کا نصاب بھی اس کا مشکولیت دے گا, وہ کا نصاب اس قابل ہوتا ہے. جنہی نصاب قابلیت مطابق بنائے گا اللہ آگے, اللہ رائی کے برابر کسی نے ضرور نہیں کرتا. پھر فرماتا ہے کہ ہم وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. یہ تاں اس واسطے اللہ نصاب کے بچوں پیپر لائے گا, فکر نہیں کرنی, فکر نہیں کرنی. جڑے بندے کو کھٹ پتہ ہے نا علم کھٹ ہے, وہ پیپر نہیں صاف نہیں ہوگا. یار جدا علم تھوڑا ہے وہ پیپر وہ صاف نہیں ہوگا, تو جدا علم زیادہ ہے یار دوسری کے بچے ہوئے تھے ایم اے بچے فرق نہیں. یہ مطلب ہے جدا علم ہی تھوڑا ہے, جدا علم تھوڑا ہے وہ پیپر وہ نہیں چھوڑے گا, تو جدا علم زیادہ ہے. پوری دنیا کے جو مولوی ہیں سارے کو علم ہے, انشاءاللہ ہوتے فصل گے. یار جتنا کوئی عالم ہوئے اور وہ مطابق عام آدمی جا سکتا جی میں پتہ نہیں, تو جڑا آتا میں سارا پتہ ہے. یہ مطلب پیپر کے مطابق ہوگا نا, تو سب فکر نہیں کرنی. پیپر ہوگا کلاس کے مطابق, پیپر ہوگا ویلیو کے مطابق. اللہ غریب تے زکات واجب نہیں کرتا کیونکہ انہیں جوگا نہیں. اللہ مسکین تے حج واجب نہیں کرتا کیونکہ وہ انہیں جوگا. یہ مطلب پتہ ہے نا ایک انہیں جوگا ہے, ایک انہیں جوگا ہے, ایک انہیں جوگا ہے. خدا کا ٹینشن مکارو جدو اللہ مسکینہ تے زکات تے غریبہ تے حج واجب نہیں کرتا, کام مصرف تے بلائے تبھی واجب بلائے. عزیزو پیپر اپنا ہے, ہر بندے نے اپنا پیپر دینے ہیں. اچھا ہی ہو گیا, یہ نمونے سامنے رکھے گئے 14 نمونے یا 14 بھی بات اولاد نمونے ہیں. نمونے کیوں ہیں؟ ٹیسٹ پیپر میں کیا ہے سمجھے, ٹیسٹ پیپر ٹیسٹ پیپر پچھلے پاسے آ کرتے
جی پہلے پیپر ہوئے ہوتے نا پہلیاں کلاساں کے پہلیاں سالاں وہ پیپر دے دیتے جاتے ہیں کہ نہ پیپراں غور نال پڑھ لو اس ڈیزائن دے پیپر آ سکتے یہ کام میرے نال کرنا ہے پڑھیا لکھا دوستا سارے ہیں بڑے پیپر ہوتے ہیں پچھلے 86 چکڑے ہوئے سن 87 چکڑے ہوئے سن 90 چکڑے آئے سن 5 چکڑے ہوئے سن 7 چکڑے پچھلے پیپر وہ پچھلے پیپر دیتے اس واسطے جاتے ہیں نمونے کے طور پہ کئی بچے اس ٹیسٹ پیپر کی وجہ بھی پاس ہو جاتے ہیں وہ آتے ہیں سارا نصاب پڑھ دی جائے پیپراں میں غور نال پڑھ لو آخر ایجی ہونے نا ایجی ہونے نا وہ نمونے کے طور پہ پیپر ہوتے ہیں آسانی واسطے تاکہ سچوڑیا جی بچے کو پتہ لگ جائے کہ اس قسم کے سوال آ سکتے ہیں اے قرآن ایک سابقہ انہوں نے پیپر موجود ہیں بھائی کیا بات ہے کبھی کسی جی مولا دونوں جزا دے میں تو ساتھ اتحان میں قرآن کنڈا پڑھے ہیں جنہیں بندے باقاعدہ قرآن پڑھتے ہیں یہ حضرت آدم کو لے کے حضرت نوح حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اس سارے کا ذکر جڑا ہوتا ہے نا جی یہ پچھلیاں امتوں کے پیپر ہوئے وہ سارے پیپر دے کے ٹیسٹ پیپر سے کمی ہے قرآن جو کمی کوئی ٹیسٹ پیپر سے کمی ہے وہ پیپر دستا ہے یہ نہیں دستا پاس جڑا جڑا ہونا سی پھر جڑا جڑا ہونا سی قرآن سے کمال ہے یہ پیپر بھی دستا ہے انہوں کا ذکر بھی دستا ہے انہوں کی مارکنگ بھی دستا ہے کدھے نمبر کنے لگے سن کدھے نمبر کنے لگے سن پاس کنے ہوئے سن پھر کنے ہوئے سن لو جی قرآن کو دھیان نال بندہ پڑھے قرآن کو کنے پڑھنا چاہیے قرآن حضور تے نازل ہے میں 1000 باری کہہ چکا قلعہ بھائی سانچ تقریباً کہ ختمہ واسطے نہیں اتریا کلہ واسطے نہیں اتریا اے دسویں واسطے نہیں اتریا اے چاریے واسطے نہیں اتریا اے تراویاں واسطے نہیں اے ساڑیاں تقریرہ واسطے نہیں اتریا کام میں کو سب بڑے رہنے کیا بنے ساری زندگی چیک کی دیکھو کام میں ہے سویلے جا کر کچھاری آکھے ترو میرے سیر تے جیڑا کسی کام میں کو لے ہیں کسے حفظ کر لے کسے کی گرفت کر لے کوئی قاری بن کے انعام لیں گے کوئی حافظ بن کے انعام لیں گے بھائی بڑا کام لے ہے قرآن کو لوگوں نے لیکن علامہ اقبال نے کمال کی تھی تفسیر ایک کا نام ہے رازی فخر الدین رازی کی تفسیر قبلہ بیٹھے تفسیر رازی ایک تفسیر کا نام ہے تفسیر اشعار یہ بڑی مشہور تعریفوں تفسیریں گزری ہیں اور پھر لوگ آتے ہیں میں تفسیروں پہ پڑھنا میں قرآن سارا پڑھ چلا میں تفسیر دے دیکھ لینا ہر میں تفسیر میرے کھول دیے آئے آئے علامہ اقبال نے ایک جگہ ارشاد فرمایا تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب کیا بات ہے پڑھے لکھے دوست بیٹھے جی مہربانی نوجوان ذرا پڑھے بہت شکریہ جی تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف گرا کشا کہتے ہیں گرا کو کھول دے کھول کے بیان کر دینا وہ فرماتے ہیں حضور کے تو کلمے اطہر پہ نازل ہوا تھا نا آپ اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو اپنے ضمیر پہ نازل کر ورنہ کوئی بات تجھ پہ کھول نہ سکے گی شکریہ قرآن پاک کو اپنے ضمیر پہ نازل کر میں چاہتا کہ ایک دو دن پیپر کے چو سنا دیں ایک جنی لمبی کے لیے کر لو ہفتہ پڑھ لو اشرہ پڑھ لو پیپر ہی پیپر لکھے ہیں قرآن لیکن میں ایک گزارش آج کر رہے ہیں کہ مہربانی کر کے اپنے نصاب سے توجہ دیو بڑے دے نصاب میں ہاتھ نہ پاؤ اپنے نصاب سے توجہ دینی ہے اپنے کو بڑے نصاب میں ہاتھ نہیں پڑھنا ساڑھے نصاب میں قربانی ہے جانور کی ساڑھے نصاب میں 7 بندے گاں سے رڑ دیتے ہیں ساڑھا نصاب ہے نہیں ہے اس یہ نہیں چوکے ہیں جنہیں چوکے ہیں کوئی پیپر ہوتا انہیں مہربانی کرنی ہے اسی یہ نہیں چوکے ہیں کہ 7 بندے گاں سے رڑ جائیں بندہ ایک دنبا لے لے دیدہ لے لے قربانی کر لے دو طرح کر لے نہیں تو پھر چھوٹا کر لے کوئی گل نہیں لیکن وہ کر سکتا تو پھر لوگ 7 تھائی رڑ کے 7ویں تھان کا کوئی سکتے چوکے ہوتے رہتے ہیں سنت ابراہیم ابراہیم کو تو 7 بندے لائے سن
کچھ بندے پائے ہو چلو دمبا ہی گھر رکھیا ہوئے پالیا ہوئے کسی منڈی جو دمبا لیا ہوئے یہ سنت ابراہیمی وہ اللہ دیا بندیا تیرے میں کسے رائج کا چھڑیے سنت ابراہیمی میں جانور نہیں بیٹا تھا مولا بھائی والا جزا دیں گے سنت ابراہیمی کی جانور ہے ہی کوئی نہیں میں کہنا سنت ابراہیم جانور کوئی نہیں اگر سنت ابراہیمی کرنی ہے تو تو بیٹا رکھنا شاید اللہ دنبائی بھائی دے آدھو رکھنا صحیح نا حضرت ابراہیم کی سنت سے گھروں چھوڑی نہیں کھڑی دی ہے تے بیٹا بھی کھڑی ہے وہ دنبا شبہ اللہ دیکھتا ہے سنت ابراہیمی کوئی جانور نہیں لکھے ابراہیم دی پڑھا پیپر یہ میں بڑی ایک پیپر پڑھ لیا یہ سورہ مبارکہ صفحات اس پیپر لکھے قال یا بنی اس نے کہا ہے میرے بیٹے انی ارا فی المنامی انی اصبحک بیٹے میں خواب دیکھتا ہوں پیپر شروع ہو گیا تجھے سوا کرتا ہوں میں خواب دیکھتا ہوں فانظر ماذا ترى اب میں تیری طرف دیکھتا ہوں کہ تو کیا کہتا ہے میں تجھے خواب میں سوا کرتا ہوا اپنے کو دیکھتا ہوں تجھے سوا ہوتا ہوا دیکھتا ہوں اب تو بتا تو کیا کہتا ہے کہا یا ابتی فرمات عمر ستجدنی انشاءاللہ ہو گئے صابرین لائق بیٹے نے کہا بابا یہ خواب نہیں ہوا ہے یہ تیرا خواب نہیں ہے وہ جانتا تھا کہ میرا باپ نبی ہے اور نبیوں کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں فرماتے بابا جو عمل ہوا ہے وہ پورا کر تو مجھے صابروں میں سے پائے گا تو مجھے صابر نہیں پائے گا تو مجھے صابروں میں سے پائے گا حضرات اسماعیل کی نظر میں کوئی صابروں کی جماعت تھی جس میں شامل ہونا چاہتا کوئی صابروں کی جماعت تھی جس میں شامل ہونے کے لیے چھری پھیلانے کے لیے تیار تھا خالق کائنات فرماندے حبیب بندوں پر واضح کر فلما اسلم وہ دونوں مان گئے اسلم میں تسلیم کر دیں دونوں تسلیم کر گئے شکریہ بطلہ الجبین اس نے اس کو پچھاڑا اور ماتھے کے بل لٹا دیا پیشانی کے بل جبین کے بل اس کو لٹا دیا جب اس نے لٹا کر چھری رکھ دی تو اللہ فرماتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ تو ہم نے آواز دی اے ابراہیم جی فرمایا قد صدقت رؤیا تو نے خواب کو سزا دے دی ہے تو نے خواب کو سچا کر دیا آیا تو خواب تھا اور تو نے اس کی تعبیر میں ویسے نہیں کر دیا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِيَ الْمُحْسِنِينَ اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں فرمایا کہ اکھا کھولی دنبا سکا تھا اسماعیل پاس کھڑے تھے جو پھیرتے وقت پریشان نہیں ہوا تھا بیٹے کو زندہ دیکھ کے پریشان ہو کے کہتے ہیں اللہ مجھے تیری عزت کی قسم میں نے جانور ذبح نہیں کیا میں نے جانور ذبح نہیں کیا میں نے بیٹے پہ چلائی تھی فرمایا تو فکر مت کر یہ جانور ہم نے بھیجا ہے اچھا میری نیت میں کوئی کمی تو نہیں تھی میں نے تو بیٹے پہ پھیری تھی کہیں اسماعیل کی نیت میں کوئی کمی تو نہیں تھی فرمایا نہیں 100 نمبر جو تیرا بھی 100 لگ گیا 100 نمبر جو تیرے بیٹے کا بھی 100 لگ گیا ادھا نمبر بھی نہیں کٹیا تو سن کمال نیت بڑھائی وہ پھیران دی نیت نہ لیتے ہیں کہ تو پھیرن دی نیت نہ پھیری وہ میں پھیرن نہیں دیتی تم پھیری ہے میں پھیرن نہیں دیتی حضرت ابراہیم فرماتے ہیں جی ٹھیک ہے تہاڈی رضا ہے کوئی گل نہیں نمبر سانو پورے مل گئے نے امامت ساڈے گھر آ گئی ہے تے ٹھیک ہے جی تہاڈی رضا ہو گیا کم فرمایا ہاں ادو پریشان پھر ہو کے کھڑوتے ہیں جو خالق نے فرمایا ان ھذا لہو البلاغ المبین یہ تو ایک
آواز تھی، پرچہ تھا، ہو گیا، پرچہ تھا، میں پرچہ ایک دو پرچہ پڑھ گا، پرچہ تھا، ہو گیا، ہو گیا، اچھا جی کمال، اگر خوش ہونے لگے سن ایک آواز ہو رہی وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس قربانی کو بدل دیا ہے ایک عظیم قربانی کے بدلے میں، ہم یہ پیپر عظیم لوگوں سے لیں گے جہاں تنبا نہیں آئے گا، جہاں جانور نہیں آئے گا، ہم نے عظیم لوگوں پہ چھوڑ دی ہے۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں جب کمی کوئی نہیں تھی تو یہ عظمت کسی دوسرے کے گھر کیسے چلی گئی؟ فرمایا فکر نہ کر وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، یہ کام بھی تیرے ہی آخر والے کریں گے، صدقے جانا، صدقے جانا، یہ کام بھی تیرے ہی آخر والوں کے سپرد ہے، وہ دیں گے یہ عظیم قربانی۔ آواز ہوتی ہے میرے اللہ وہ لوگ میرے ہی ہوں گے، فرمایا یہ بھی تیرا بیٹا ہے، وہ بھی کہے گا میں ابراہیم کا فرزند ہوں، فکر نہ کر قربانی تیرے گھر میں رہے گی، ہم عادل ہیں، ہم ظالم نہیں۔ وجہ کیا ہوئی؟ فرمایا ہم اس حد سے زیادہ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتے، تیرا اتنا ہی نصاب تھا، صدقے جانا، صدقے جانا، ہم کلاس کے مطابق امتحان لیتے ہیں، تیرا نصاب ہی اتنا تھا، خواب میں ذبح ہوا تو نہیں تھا نا، نہیں ذبح کرنا تھا نا، تو نے وہ کر دیا، یہ مطلب ہے حضرات اہم اعلان سنیے، ابراہیم کا نصاب اور ہے، کیا بات ہے، جنہوں نے اس قربانی کو تکمیل دی ان کا نصاب اور جو تنبا دے کے گزارا کرتے ہیں ہمارا نصاب، ساڑھے کو تنبا، ساڑھے کو تنبا اینے جو گئی انہیں کو بیٹا اگو تنبا بھیج کے فرمایا اینے جو گئے ہو غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل، جو اسماعیل نے ابتدا کی تھی اس کی انتہا کو حسین کہتے ہیں۔ ادھر دیکھو تو میں تقریر کریم کر رہا ہوں، اے تنبے والے آسی تنبے والے ساڑھا ہی سارے اسی انہیں جو گیا گانٹ ساتھ رہی سارے دیکھ رہے اے اتلا درجہ ہے بیٹا رکھو، لیکن بدلے سے تنبا آ گیا، اے لیو وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور قرآن کا تمہیں واسطہ جب ہم ان جیسے نہیں ان جیسے کیسے ہو جائے، کیا بات ہے، مولا تمہیں جیسا دے اپنے نصاب میں رہنا چاہیے۔ آگے رجب آ رہے رجب آ رہے اگے شعبان ہے، اگے رمضان ہے، میلاد پاک شروع ہونے والے جس نے پاک کا اعلان نہ سنے، مولا امیر المومنین دی آمد، رمضان کی امام حسن السلام دی آمد، مہربانی، اور پھر جناب علی مولا حسین السلام دی، حضرت عباس دی، حضرت قاسم علیہ السلام، حضرت علی اکبر علیہ السلام۔ میں پہلے عرض کر رہا خبردار اپنے نصاب میں رہنا، ایک اور درود پڑھو، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، ایک اور درود ابراہیم، اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود والوں کا نصاب اور ہے، ہائے ہائے، جو پڑھ رہے ہیں ان کا نصاب اور ہے، جو درود پڑھتا ہے اسے حکم ہے صلو علیہ وسلم تسلیما، جس پر درود پڑھو اسے تسلیم کرو، جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے ہمیں تسلیم کرنے کا حکم ہے، بحث کی اجازت ہے۔ کیا بات ہے، نہیں میرے بانوں اپنے نصاب پہ چلو، میں دکھ لگتا ہے اس
میں یتیم ہوں میں اسیر ہے نا پیر کرم علی شاہ لکھتے ہیں آندے نے 5 روٹیاں پکائیاں 5 ہی دے دیتیاں پھر اگلے بڑے روزہ رکھیا 5 پکائیاں 5 ہی دے دیتیاں پھر اگلے روزہ رکھیا پھر 5 پکائیاں 5 ہی دے دیتیاں آندے نے عقل ہی تسلیم نہیں کرتی ایک بندہ آیا سوالی 5 سوالی تو نہیں آئے پہلے دن مسکین آیا تے 5 روٹیاں ہیں ایک دے دے ہونا تے 4 آپ کھا لو روزہ بھی ہے صدقے جاؤ جو اندر اگلے دن پھر روزہ رکھا پانی نہ تے شام میں پھر 5 پکائیاں پھر کسی آ کے آتا ہے یتیم انہیں 5 ہی دے دیا انہیں آخر ہی نہیں مانتی 5 کیوں دیتی ہیں ایک دے دو سوالی ہوں تے باقی 4 آپ کھا لو وہ آتا ایسی کسی گل کڑی ہے ایسی کسی گل بنائی ہے جی اگلے جی نہیں ہوگی تیسرے دن پھر 5 پکائیاں تے پھر روزہ پھر روزہ پھر روزہ تے تیسرے دن تو باقی 5 دیا 5 ہی دے چھڑیاں کوئی گل کرنا نہیں بڑے پریشان ہیں فرماتے ہیں گل کسے کڑی ہے کسے بنائی ہے اس طرح ایسے ہو ہی نہیں سکتا ایسے اور دوسری پریشان نہیں ہوگا ایسے ہو ہی نہیں سکتا میں جواب دے رہا کہ بلا ہاں ہمارے نصاب میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کیا بات ہمارے نصاب میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ایسی نصاب ساڑھا ہے کہ 7 بجے روزہ کھلنا ہوئے تے 4 بجے گوجے جمہور پا لیا ہوتا ہے میں کھڑے کتنے پھل جانا جیڑے بندے روزے سے کھلو کے سموسے نکلتے رہتے ہیں انہاں نکلنا ہے جیسا ٹھنڈے کر کے چٹنی نہ کھانے میں انہاں علیہ السلام نہیں ہوتا کوئی ایسا نے روزہ رکھا ہوا تو پچھلے ٹائم اللہ ہی آئے بچ جا سارے کو پڑی اور روزے دار کو پچھلے ٹائم بندے نہیں کولوں دی گزر دے روزے دار کو کاری نہ گزری نا پچھلے ٹائم وہ اندار آم نہ لگی نہ ہوگی جڑے یہ جنے ہوتے ہیں انہاں والوں تو سوالی ہوگا بھی کوئی نہیں تو ساگور نہیں فرمایا اصل کرنے میں کہ شاعرہ دا تعلق اس معاشرے نالے جنہ تفسیر لکھی منن اس طرح نہیں ہوتی اساں نے کبھی پوری روٹی بھی کسی منگنے والے نہیں دیتی اساں نے کبھی تازہ روٹی بھی نہیں دیتی اسی طرح منگنے والے دروازے لے آگے تو پوچھ لیا رات کی کوئی روٹی پئی نہیں پئی معاف کر تیرے تازہ نہیں دے دے وہ پانی دے دے یار ساڑھا صاحب آئے میرا بات کتنا تم جانتے ہی نہیں پہلے سوچو اپنی ذات پر ان کی ذات کو اپنے نصاب پر ان کے نصاب کو منطبق نہ کرو یہ تیرا گھر نہیں بدور کا گھر ہے یہ تیرا گھر نہیں زہرا کا گھر ہے اس زہرا کا گھر جس کو کسی عورت نے پوچھا بی بی میرے پاس 40 اونٹ ہیں کتنے زکات دے دوں فرمایا ایک دے دے واجب پورا ہو جائے گا کہنے کی بی بی آپ کے پاس 40 اونٹ ہوں تو پھر آپ کتنے زکات دیتی ہیں بی بی نے فرمایا اپنے نصاب کی بات کا تیرا پیپر اسی سے ہوگا جو تیرا نصاب ہے ہمارے نصاب سے اپنا نصاب نہ ملایا کرو ہمارے کوش سے اپنا کوش نہ کرو تمہارے پاس کتاب آئی ہے عمل کرنے کے لیے ہم وہ ہیں جن میں نازل ہوئی ہے تمہارا نصاب اور ہے ہمارا کہنے لگی پھر بھی اگر 40 اونٹ میں ہیں کتنے دے دوں فرمائے نصاب کی بات کر مجھے کیوں پوچھتی ہے میں جتنے بھی دوں وہ پھر ہوتے اس زمانے کی لوگوں نے وہم ہے کہ شاید ہم ان جیسے ہیں ہو سکے بی تسی تو بہت خیرات کرتے ہو تسی تو ایک نہیں دیو گے کچھ زیادہ ہی دیو گے بی بی فرمایا اپنے نصاب کی بات کر
لیکن میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں، میں نے 40 میں سے 1 دیا اور واجب ادا ہو گیا۔ بی بی اگر آپ کے پاس 40 ہو، بی بی فرماتے ہیں بی بی فرسون تجھے 1 کہنے کو کہا گیا، 1 دے دے تیرا واجب ہو جائے گا۔ اگر اللہ بطول کو 40 ہوں دے، بطول پہ واجب ہے کہ 40 کے 40 ہی ہے۔ حضور ہمارا نصاب اور ہے، ان کا نصاب اور ہے۔ مہربانی فرماؤ جشن کے لیے آ رہے ہیں، ایک جملہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت نرجس خاتون کے گھر جناب حکیمہ خاتون ہے، امام دے کہتے کہ آج رات ہمارے گھر میں حجت آنے والی ہے۔ بی بی فرماتی ہے نرجس تھی مصلی عبادت پر، میں قریب بیٹھی تھی، ایک دم میرے اور نرجس کے درمیان پردہ حائل ہو گیا۔ میں نے اپنے بیٹے امام بیٹے کو آواز دی، بیٹے مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ امام نے یہ نہیں آخیا آپ کی نظر کمزور ہو گئی یا کیا ہوا، نہیں۔ امام فرماتے ہیں اماں بس آپ سورہ انا انزلنا کی تلاوت شروع کر دیجیے۔ بی بی فرماتی ہے میں نے جب کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، بی بی فرماتے ہیں میں نے محسوس کیا کہ کوئی بچہ میرے ساتھ ساتھ پڑھ رہا ہے، کوئی بچہ میرے ساتھ ساتھ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کر رہا ہے۔ بی بی فرماتی ہے میں سوچ رہی تھی حجت آ چکی ہے یا آنے سے پہلے میرے ساتھ تلاوت کر رہی ہے۔ ادھر دیکھنا، بی بی فرماتی ہے ایک دم پردہ گرا، پردہ گرا، میں نے مہدی کو سجدے میں دیکھا۔ ہائے ہائے سر اٹھاؤ حضرات، ننگا انسان سجدہ نہیں کر سکتا، مربوط سے پردے میں لپٹے ہوئے مہدی آتے ہی سجدہ کر رہے تھے۔ فرماتے ہیں میرے اور درمیان نرجس کے پردہ تھا جب مہدی آئے، آ رہے ہیں جشن کے موقع، میں قرآن کے ساتھ آپ کے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، مت کوئی بحث کرے کہ یہ کیسے آتے ہیں، یہ ہمارا نصاب ہی نہیں ہے۔ مت کسی کو بحث کی اجازت دے، کوئی ثابت کرتا ہے کہ یہ نازل ہوتے ہیں، دوسرا ثابت کرنے آ جاتا ہے کہ نہیں یہ پیدا ہوتے ہیں۔ خبردار، ہمارا نصاب یہ نہیں ہے، اس لیے کہ 2 مستورات تھیں، وہ بھی آل محمد کے گھر کی، اور دونوں کے درمیان پردہ حائل ہو گیا، اور جس خاندان کی عورت کا عورت سے پردہ ہے، تجھے بحث کی اجازت کس نے دی ہے؟ مولا تعالیٰ مجھے ذائقہ ہے، بندے اپنے نصاب میں خوشبوئی ہیں۔ عزیز بھائی کتنے شکریہ۔ میرے عزیز دوستو، ہمارا نصاب نہیں ہے، ہمارا نصاب کیا ہے؟ اسی دنبے جو گئے ہیں تے دنبے دے گزارا کریں، نہ پتر رکھن جو گئے ہیں نہ پتر دین جو گئے ہیں۔ ہاں سادہ امتحان جڑا وہ بہت آسان ہے، اپنا پیپر بھی پڑھ لیے تو بڑھیا لوگوں کا پیپر پڑھیا ہے، ایک اپنا پڑھ لیے سادہ نصاب کی، سادہ نصاب پتر دے رہے ہیں، سادہ نصاب کی اللہ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو لوگ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں ان کے دلوں میں تقویٰ ہوتا ہے۔ ہم صرف اس قابل ہیں کہ تعظیم کر سکیں، ہم صرف اس قابل ہیں کہ تعظیم کر سکیں، شکریہ تعظیم کر سکیں۔ میں کہہ رہا کہا تعظیم کریں کیویں کریں؟ فرمایا ساری نحج تے دیکھو، ساری سطح تے دیکھو، اپنا پیپر تے دیکھو، اسی کچی کا طالب علم کچی ہے، مان جانا بندے اسی کچی کیوں آتے
پہلی تو نہیں پہلی وہ بچہ سی ہو سکتا پہلی جماعت سلمان داخل ہوئے آل محمد کی معرفت کی پہلی جماعت ممکن حضرت ابو ذر انشاءاللہ موجود ہے ساڑھی ایڈی کچی کلاس ہے یقین کرو خالق کائنات فرماتا میری نشانیوں کی تعظیم کیا کرو تسی تعظیم کرو میں پاس کر کے میں کیا اللہ ہو ذرا کس دیو اپنی نشانیاں جے میں کچی دا ثابت کیتا تو پھر بولنا پکی دا جڑا ثابت ہویا پھر چپ کرے جڑا کچی دا بولے گا میں کتنی تعظیم کری اللہ فرماتا میری نشانیاں میں کیا مثلا اب ایک اللہ سادہ پیپر کی اللہ فرماتا وَالْبُدْنَا جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ یہ جو قربانی کے جانور تم خریدتے ہو نا تم سمجھ لو یہ میری نشانیاں ہیں کیا بات ہے میں بھائی ایڈا سان پیپر آیا دمبا خریدی گاں خریدی چیموں خرید چی ہمیں تعظیم کر ہوں جیڑے بندے پہ ساڑھا ایک نہیں پیپر ہے اور شبیر کی تعظیم کرنا تو بہت بڑی بات ہے اور سہارا کا اکرام تو بہت بڑا پیپر ہے ان قربانی کا جانور جو ہم نے خود خریدے ہیں ان کی تعظیم کر لو اور انہوں نے کر لو میں سارے نہیں جس کے گلے میں تم نے قربانی کا پٹا ڈالے کلائی کا پٹا تو نے مخصوص کر لیا قربانی کے لیے اس کی تعظیم کر حضرات نماز تے ادھا گھنٹہ لگتا ہے ساری نمازوں سے 24 گھنٹے ہیں آسان ہی کم ہے نا جتا کو آسان حساب ڈال میں بیانا کہ نماز تے ساری واجب نمازوں سے 24 گھنٹے ہیں جو ادھا گھنٹہ لگتا ہے 3.5 گھنٹے ساڑھے پھرن دے ساؤن دے گلہ کرن دے گپا مارن دے ادھا گھنٹہ تقریباً لگتا ہے بہت بڑی خوشبو کو ساڑھے اور کپڑے تے پھر کتنا سوکھا کام ہے تے صاحب ڈالو کتنا سوکھا پیپر ہی ہوتا ہے ہوئے ہوئے پانے کتنا سوکھا ہوئے آپ بڑا سوکھا کر لگنا جانور دی تعظیم کیڑے دی دنگے دی کیڑے دی جڑا آپ خریدتے ہیں گاؤں کیڑی جڑی آپ خریدی ایڈی تعظیم سوکھی ہے کوئی نہیں سوکھی پیپر ہے مشکل ہے ہر پیپر مشکل ہے جے بندہ تعظیم کرنے جائے تے گاؤں ٹکر مار دے تعظیم بندہ کرنے جائے تے لیلا پیشاب کر دے تے نال پوچھے لگا کرتے پڑھتے میں کیا اللہ انہوں دی تعظیم فرمایا بھائی یہ مشکل نہ پیپر تعظیم کر میں کیا بتاؤں نکرہ مار دیے لیلا پیشاب کرتا ہے پیر منہ رکھ دے بندہ اونجی گیا فرمایا پھر میں کہا جی کی کرنا فرمایا میں ذرا پیپر کیا کرتا سی حضرات کوئی بندہ قربانی کے جانور کی اس وقت تک تعظیم نہیں کر سکتا جب اس تک اس کے ذہن میں یہ جانور ہے پیپر مشکل ہے نا کہ وہ ٹکرا مارے دل کو جانور کر دینا وہ پیشاب کرے تو جانور کو کر دینا اللہ فرماتا پیپر آسان ہے تیرے لیے مشکل یہ ہے کہ تو اسے جانور سمجھ کے سوچتا ہے جانور ذہن سے نکال میری نسبت کو ذہن میں رکھ صدقہ جامان یہ اللہ کی نشانی ہے اللہ یہ کتاب اللہ نہیں اللہ کی کتاب ہے کعبہ اللہ نہیں اللہ کعبہ ہے نسبت ہے فرمایا یہ جانور شاید اللہ کی نشانی ہے جب تک تیرے ذہن میں یہ جانور رہے گا اس وقت تک تو تعظیم نہیں کر سکے گا ذہن سے نکال دے یہ جانور ہے نکال ایک مشکل ہے ایک پیپر کی مشکل ہے کہ وہ ہے جانور لیکن ذہن سے نکال یہ جانور ذہن سے جانور نکال شاید یہ اللہ کی نشانی ہے جب تک تیرے ذہن میں جانور رہے گا تو تعظیم نہیں کر سکے گا جانور نکل جائے گا تیرے ذہن میں جانور نہیں ہونا چاہیے تیرے ذہن میں میری نسبت ہونی چاہیے تعظیم وہ کرتا ہے جس کے ذہن میں نسبت ہوتی ہے
پھر
شبیر ہوتے سا میں پڑھ گیا آج میں نہیں دی روایت ہے وہ فرماتے ہیں سب تو پہلا حضرت قاسم کی والدہ دے خیمے دے سامنے آئے اس سے قوت شمع نہ دیکھے چکے اجری کی تو بیان نہیں مانے وہ تو سینگیا کے آگے چل گئے پھر حضرت عباس دے خیمے حضرت فضل بیٹھے سن میرا خالد حضرت فضل فرماتے ہیں ماں زمدنا خالی ہے میری خدا خیر کرے لیکن میں زمدنا کدھر جا رہے زمدنا اتر دنیا حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ حق خیمے کے لیے آیا کہ بس حضرت اللہ علیہ کہ حضرت بی بی زینب کے خیمے کے لیے چکے ہوں آگے چل گئے ایک خیمہ ایسا ہے جتنے خوشبو